نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب اپنی محبت ذوق شوق کا ثبوت دیتے ہوئے بواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک جو کہ موسوم ہے نواسہ مصطفیٰ شیر بطول جگر گوش علی المرتضیٰ اخی حسن مجتبہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا شہدائے کرب و بلا کے عنوان سے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ یقیناً ہم سب کی یہ سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ خلاق لم یزل اللہ رب العالمین ارحم الراحمین احسن الخالقین احکم الحاکمین نے اپنے پیارے محبوب پاک سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو یہاں یک جا کر کے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کرانے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خلاق لم یزل مالک کائنات اس سعادت کو تا دم زیست ہمیں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایسی نفوس قدسیاں ہیں جن کی محبت سراسر ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت بولیے کیا ہے جی؟ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ان کی محبت میں یہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جب ہم میں سے کوئی بندہ عالم برزخ میں جائے یا عالم حشر میں جائے، زندگی کے یہ منازل یہ سٹیپس طے کرتا چلا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ ان نفوس قدسیہ کا فیضان ساتھ ساتھ عطا فرماتا چلا جائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق مصطفیٰ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ آپ بے شک اب محبت ذوق شوق کے ساتھ بواز بلند یہ ہر رات یا ہر روز اس طرح کی محفل کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کبھی کبھی ہوتی ہیں تو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ کہیے بلا سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ممکن ہے کہ یہ بات ذہن میں رہ جائے جناب، وہ تو کشتہ عشق مصطفیٰ ہیں اور شمشیر بے نعام ہیں۔ کشتہ عشق مصطفیٰ فنا پر رسول ہستی، ان کے کلام کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو انتہائی آسان کلام میں پیش کر کے اپنی حاضری کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کسی شاعر نے پنجابی انداز میں میرے آقا کی مدح سرائی کی اور کیا خوب انداز اپنایا۔
کہتا ہے کہ کنتو پہلا سی ایک نور پیدا ہویا ویکھ کے جس نو خود مولا شہدہ ہویا، جسے آئیے سمجھ وہ کہے سبحان اللہ۔ کنتو پہلا سی ایک نور پیدا ہویا ویکھ کے اس نو خود مولا شہدہ ہویا، نور ایسا کہ رب دے کمالان دی حد، ایڈا سونا کہ حسن و جمالان دی حد، شاعران دے تخیل تو اچھا ہے جو، سچ دی ہے ابتدا، ایڈا سچا ہے جو، جس دی چمکار چون چند ستارے بنے، جس دی پاکیزگی چون نظارے بنے، شاعران دے تخیل تو اچھا ہے جو، سچ دی ہے ابتدا، ایڈا سچا ہے جو، جس دی چمکار چون چند ستارے بنے، جس دی پاکیزگی چون نظارے بنے، زلف نچڑی بہشتان دی چشمے بنے، زلف نچڑی بہشتان دی چشمے بنے، زلف بکھری تے جگ دے کرشمے بنے، زلف الجی تے کالی گٹا بن گئی، زلف سمری تے رحمت دی چھاں بن گئی، اس نو واللیل دے نا تو رب جان دے، ساڑی بخشش تا مولا سبب جان دے۔ زلف نچڑی بہشتان دے چشمے بنے، زلف نچڑی چونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کو ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو نہ چھپانا، اے میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی۔ زلف نچڑی بہشتان دے چشمے بنے، زلف اصل میں در حقیقت استاذی مکرم بھی تشریف فرمائیں، یہ حدیث نور ہے، حدیث نور ہے، اور کہتے ہیں جناب حدیث نور ہے تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حوالہ بس اتنا ہی کافی ہے، رئیس المحدثین امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے بھی استاد امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں حدیث نور کو مکمل ذکر کیا ہے، اس کی یہ تشریح ہے۔ میرے آقا کا نور، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ کریم جل جلالہ نے سب سے پہلے کائنات میں تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرما دیا۔ پھر طویل حدیث پاک فرمایا پھر اس نور کو منقسم کیا، ساری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا زلف نچڑی بہشتان دے چشمے بڑے، زلف بکھری تے جگ دے کرشمے بڑے، اس نو واللیل دینا تو رب جان دے، ساڑی بخشش دا مولا سبب جان دے، جتنے پہلی نظر سونے پائی ہو سی، جتنی پہلی نظر سونے پائی ہو سی، او تھا مولا جنت بڑائی ہو سی، گرے قطرے سی شبنم تے پھل بن گئے، او خدا دی خدائی دا مل بن گئے، جس دا ایک قطرہ دیر و حرم بن گئے، جس دا ایک قطرہ دیر و حرم بن گئے، حور و غلمہ تے روح و قلم بن گئے، سونے قدمانو دھوتا سمندر بنے، جد نچوڑے قدم تے کلندر بنے، جتنے نالین سونے دے چھنڈے گئے، ساری دنیا دی دربار بنڈے گئے، کی میں دساں نبی پاک دی شان دا، کی میں دساں عرشان دے مہمان دا، جے او چاہوے تے سورج بلا جان دے، جے او چاہوے تے وچھڑے ملا جان دے، جے او چاہوے تے رون دے ہسا جان دے، ایڈا رب نال منصوب کوئی اور نہیں، ایڈا لجپال محبوب کوئی اور نہیں، کملی والے دا جیڑا بھی سگ بن گیا، او خضر ساری دنیا دی پگ بن گیا، کملی والے دا جیڑا بھی سگ بن گیا، او خضر ساری دنیا دی پگ بن گیا۔ ان لفظوں کے ساتھ آیات بینات کے ساتھ اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں استاد القراء والحفاظ
قاری القرہ، زینت القرہ، فخر القرہ جناب محترم قاری محمد اشتیاق نقشبندی صاحب، آپ کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں کہ سٹیج کی زینت بنے اور تلاوت ایک کلام رب رحمان سے ہم سب کی قلوب و اذان کو معطر و منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں، نعرے کا جواب بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کو بلند کر کے جواب دیجئے، باقی سارے نعروں کو دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین۔ یہ ذکر حسین کی محفل ہے تو آپ نے کہنا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے واہ حسین واہ حسین، کیونکہ ہمارے حسین جیتے ہوئے ہیں، ہمارے حسین کیا ہیں جی؟ تو جو جیت جائے ہاتھوں کو بلند کر کے اسے کیا کرتے ہیں؟ داد دیا کرتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین،